السلام ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ہر پروگرام ایک نیا پروگرام، ہر پروگرام میں ایک نیا مہمان اور ہر پروگرام میں ایک نیا موضوع، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ایسے پروگرام لے کے آئے جائیں جس میں آپ کی ایجوکیشن بھی ہو اور آپ ہمیں فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اچھے سے اچھے پروگرام اور اچھے سے اچھا گیسٹ آپ کے لیے پیش کر سکیں۔ آج کا موضوع ہمارا سولر انرجی۔ سولر انرجی آئے گی تو بجلی کے بل سے جان چھڑائے گی۔ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں سولر کو؟ سید اویس صاحب جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں پچھلے 10 سال سے، اور سولر اے آئی کے ساتھ منسلک ہیں اور بڑا انہوں نے کام کیا ہے، خود اپنے بارے میں یہ تعارف کریں گے۔ جی اویس صاحب، کیا کیا آپ نے آج تک اور کیسے آئے سولر انرجی میں؟ جی السلام علیکم جی، میرا نام سید اویس ہے اور آئی ایم دا چیف آپریٹنگ آفیسر سولر اے آئی کے اندر، اور ہم لوگوں نے اپنی ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے جو کہ ہم اس کو یعنی سوسائٹی کے اندر اور ایز اے ہیومن، یہ ہمارا ایک مشن ہے پاکستان کے اندر کہ ہم لوگ رینیویبل انرجی کی جو اڈاپشن ہے اس کو سپر چارج کریں، یعنی اس کو فاسٹ کریں۔ تو ہم لوگ 2010 میں، اس سے پہلے میں خود ایک ٹیلی کام ابودھابی گروپ کے ساتھ کام کرتا تھا، تو ہم لوگوں نے بیسیکلی ود ون آف آور پارٹنرز جو کہ یو ایس میں ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ سولر کی رینیویبل انرجی 2010 کے اندر ایک بوم آیا ہوا تھا یو ایس کے اندر، تو اس بوم کا اوپر ہم نے ایک کمپنی کریٹ کی ہے آلٹرنیٹ پاور ٹیکنالوجیز کے نام سے، اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کا فوکس پاکستان میں رکھا، بیکاز بیک ان 2010 پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ اپنی پیک پہ پہنچ گئی تھی، تو ہم نے یہی کہا کہ انسٹیڈ آف اپنا فوکس یو ایس پہ رکھنے کے بجائے پاکستان میں جو ہے اپنا وہ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ پاکستان بہترین مارکیٹ ہے۔ جی، پاکستان میں تو جس طرح ہم نے یہی ہمارا ویژن یہ تھا، جس طرح یو پی ایس اس وقت ہر گھر میں، ہر جگہ پہ، ہر مسجد، ہر آفس، ہر اسکول، ہر فیکٹری میں لگ چکا تھا، تو ہمارا ویژن یہ تھا کہ سم ہاؤ سولر کا جو بوم ہے، جب اس کی کمرشل پرائسز اتنی عوام کی پہنچ میں آ جائے گی کہ ہر گھر کا حصہ بن جائے گا۔ سو یہ ایک ٹارگیٹ اور یہ ایک مشن لے کے ہم نے پاکستان میں انٹری کی تھی 2010 میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنا اس کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں۔ اس اوور آل ایک اچھا کاز ہے، کیونکہ دیکھیں ہماری جو انرجی ہے نہ صرف کہ ایک سسٹینیبل انرجی ہے، بٹ ہم لوگ اس میں بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم 1.5C اور جو پیرس کلائمیٹ جو ایگریمنٹ ہے اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ سو ایک کہتے ہیں سسٹینیبلٹی اور ایک ڈرائیو آتی ہے ہمارے اندر کہ ایک فاسل فیول، اور وہ جو کہتے ہیں نا، جب فاسل فیول کا ہم کہتے ہیں تو وہ جنریٹر کی آلودگی اور وہ والی بجلی سے، سو وی آر دوز ٹیک کائنڈ آف پیپل جو کہ یہ ہلکا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ جی ویسا یہ، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ آئل امپورٹ بل بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کا، تو کیا سولر میں جو امپورٹ کریں وہ اس کا بل نہیں بڑھتا جا رہا؟ ہم لاکھوں ڈالر ہر سال پے کرتے ہیں چائنا کو۔ جی بالکل، یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ ہوتا اس طرح ہے کہ دیکھیں ون ٹائم کاسٹ تو ہے، یعنی ون ٹائم کاسٹ ہے، اور وہ جو جتنی بھی اس وقت جو کنٹریز ہیں اس میں یہی والا وہ چل رہا ہے، ون ٹائم کاسٹ ہے، بٹ اوور آل آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک پلانٹ ہے اس کے اوپر آپ نے اگر ٹیکس ایگزمپشن دے دی تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جب لگے گا پلانٹ تو وہ پچھلے اگلے 25 سال تک کی وارنٹیز ہوتی ہیں سولر پینل کی اور پلانٹ کی، ایسے ہی اب وہ 25 سال تک جو بجلی جنریٹ کر رہا ہے وہ آپ کا نیشنل ایکسچیکر کو، آپ جو کروڈ آئل منگواتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، جس سے آپ بجلی بناتے ہیں، وہ بھی تو آپ کی بچت ہے۔ سو اٹس وہ کہتے ہیں وہ اس کا بینیفٹ ڈائریکٹلی وہاں امپیکٹ آتا ہے۔ ایسا یہ بھی بتائیں کہ اس میں کاربن کتنی زیرو ہوتی ہے آپ کی گرین پاکستان جانے کا جب سولر سے، تو جو کاربن ہے اس کا کیا ریشو ہوتی ہے؟ جو سولر خود جو ہے، کیونکہ یہ سن کی شعاعیں سے اور جسے ریڈینس بو کہا جاتا ہے اس سے بجلی بناتا ہے، تو اٹس 100% رینیویبل، یعنی نیچرل سورس جس کو ہم سسٹینیبل انرجی کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کو تو ہم اپنے کسٹمرز کو سمجھانے کے لیے اس طرح کہتے ہیں، ایک فیکٹری اگر وہاں پہ ہم 2 میگا واٹ لگاتے ہیں، 1.5 میگا واٹ لگاتے ہیں ڈفرینٹ، تو ہم اس کا ایکویلنٹ بنا لیتے ہیں کہ آپ یہ 1 میگا واٹ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے درخت پلانٹ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو سولر کی بالکل سولر پلانٹ گھر پہ لگانا یا فیکٹری پہ لگانے کی ڈائریکٹلی آلٹرنیٹ ہے جیسے آپ درخت اگا رہے ہیں، بیکاز آپ فاسل فیول بجلی اور جو نیچرل جو ڈپلیٹنگ ریسورس ہے اس پہ آپ کا انحصار کم ہو جاتا ہے۔ سو اٹ از 100% کلین انرجی۔ دیٹس مائی۔ اویس صاحب، آپ ماشاءاللہ گزشتہ 10 سال سے کام کر رہے ہیں، بڑی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی بتائیے کیا ہم یہ ایڈن جو امپورٹ کریں ہیں وہ لوکل مینوفیکچر نہیں ہو سکتے، انورٹر ہے جیسے؟ جی بالکل، یہ امپورٹ ہو سکتی ہے، بٹ
اس کے لیے پاکستان کو ایک اپ فرنٹ بہت بڑی انویسٹمنٹس کرنی پڑے گی, کیونکہ ابھی جو ریسنٹ جو پاکستان کے اندر جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے یا جو لوکل مینوفیکچرنگ تھوڑی بہت جو ایگزسٹ کرتی ہے, وہ زیادہ تر کیا ہے کہ وہ را مٹیریل امپورٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو را مٹیریل امپورٹ ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس پلانٹس ہیں اور اس میں آپ پینل بنا لیتے ہیں. سو اگر آپ اس کا حساب کتاب دیکھیں تو وہ وہی بن جاتا ہے. تو یا تو آپ پھر چائنا کی طرح ایک ہیوج آپ کو انویسٹمنٹ ڈرائیو چاہیے اور بہت بڑی. انڈیا نے بڑی کوشش کی چائنا کو کمپیٹ کرنے کے لیے اس انویسٹمنٹ میں, تاکہ وہ بھی پینل پروڈیوس کر سکے پاکستان میں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہو جائے گی, وہاں پہ بہت کم ہے, اور ہمارے سسٹم وہی پڑتا ہے جو ہم امپورٹ کریں. بڑی اچھی بات. اپنی کمپنی کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کی کمپنی سے کیا کیا کام کر رہی ہے, اس ملک کی بہتری کے لیے کیا کیا ایگریمنٹ کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. ہم لوگوں کا بیسیکلی میں اس کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں, ہم لوگوں کے 3 بزنس فوکسڈ ہیں. ایک ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ فوکسڈ ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں CNI, یعنی کمرشل اور انڈسٹری. آپ کو پتہ ہے پاکستان کا جو بیسیکلی بجلی کی جو استعمال ہے اس کا اگر 45% فیکٹریاں, انڈسٹریز, لارج اسکیل مینوفیکچر, تو ہم ان کو ایڈاپشن میں ہیلپ کرتے ہیں, ان کا پروجیکٹ بناتے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ. جو اسٹیٹ بینک کی گرین فائنینسنگ پالیسی ہے, اسی وجہ سے آج فیکٹریز اور اتنے سارے جو لارج اسکیل مینوفیکچرز ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں سولر لگانے کی, کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ROI جو ریٹرن ہے پیسوں کا انویسٹمنٹ کا وہ بہت ود ان لیس دین 4 ایئرس ہے. تو ہمارا زیادہ فوکس ہے CNI کے اوپر, یعنی جو لارج اسکیل جس میں سارے بڑی کارپوریشنز آتی ہیں. پلس ہمارا دوسرا فوکس جو ہمارا بزنس ہے وہ ہم PPA کو بولتے ہیں, پاور پرچیز ایگریمنٹ. تو ہمارے اس وقت بھی بہت سارے ایسے کانٹریکٹ جا رہے ہیں جہاں پہ کلائنٹ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہاؤ اباؤٹ یو انویسٹ, اور آپ جو ہے یعنی ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ہم پلانٹ لگاتے ہیں اور ہم بجلی کی مد میں ان سے جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں پر یونٹ, جس طرح ڈسکوز ہیں جس طرح اس کو چارج کرتا ہے. پھر تیسرا ہمارا بزنس یونٹ جو ہم اس پہ بہت زیادہ فوکس, اور فیوچر میں اس پہ بہت زیادہ کام ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, اور ہم اس کو انڈسٹری کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ود ان فیو منتھس آپ دیکھیں گے ہم اس انڈسٹری کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے لے کے جا رہے ہیں. ہم نے جو ویب سائٹ کے اوپر بھی اور جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم جو کنزیومر ہے, ہوم اونر ہے, اس کے جو پین پوائنٹس ہیں, جو اس کو مسئلہ آتا ہے سلیکشن کرنے کے اندر, وہ سارے سامنے رکھ کے ہم نے ایک ایسا ایکو سسٹم ڈیولپ کریں جس سے گھروں تک, یعنی جو گھر کے مالکان ہیں ان کے لیے سولر اڈاپٹ کرنا ایک بہت آسان سٹیپ بن جائے گا. آج کل کا سب سے بڑا پین پوائنٹ یہ ہے کہ گھر کے جو مالکان ہوتے ہیں یا گھر پہ اگر میں نے اپنے سولر لگانا ہے تو سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ اس کو سمجھنے میں, اب دیکھیں پیسے تو کم ہے نہیں, وہی بات ہے کہ انسان کی لائف میں سب سے مہنگی چیز ہے گھر, سیکنڈ مہنگی چیز ہے گاڑی, اور ہم کہتے ہیں تھرڈ مہنگی چیز ہے سولر. تو اب آپ کو سولر کو یعنی 10 لاکھ سے اوپر کی کوئی چیز کنونس کرنا تو کسٹم یعنی جو ہوم اونر ہے اس کو بڑا ٹائم درکار ہوتا ہے. تو ہم اس کو اس ڈیسیزن میکنگ میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, ایسے ٹولز بنانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے یہ جو اسٹیپ ہے یا یہ جو ڈیسیزن میکنگ ہے اس میں ایڈ ملے. ویسے اس سے بات کریں گے, بڑی اچھی بات کی, لیکن مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ اگر ایک بندہ 2 کروڑ کا 5 کروڑ کا گھر بنا رہا ہے تو اس میں 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یا تو آپ کنونس کرنے میں بہتر نہیں ہوئے یا حکومت اس کو بہتر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. ناظرین, آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں سعید اویس صاحب, جو کہ سولر AI کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں. ان سے بات جاری ہے, سلسلہ کام وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے سلسلہ کام ٹوٹ رہا ہے. ناظرین, کہیں مت جائے گا, ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقت, اسٹے ود اس. ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے, روشنی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے. اس سفر میں نمبر 1 وہی ہوتا ہے جسے آپ بناتے ہیں. جیسے اسکائی الیکٹرک کو آپ نے بنایا, پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی. ہم نے وعدہ نبھایا سستی اور نان سٹاپ بجلی کا, جو پھیلا پورے ملک میں کرنوں کی طرح. پھر چھوٹے بڑے گھر اپنی بجلی خود بنانے لگے. اسکائی الیکٹرک صرف ایک بار کی انویسٹمنٹ, بجلی کے بل میں بچت اور اضافی بجلی گرڈ کو فروخت. موبائل ایپ دے آپ کو مکمل کنٹرول. اسکائی الیکٹرک کا ہر کال کو فوری رسپانس اور ہر سسٹم کی بذریعہ کلاؤڈ 24/7 مانیٹرنگ. سردی گرمی دن رات بجلی کب آتی ہے کب جاتی ہے
पता ही नहीं चलता। उजालों का ये सफर यूं ही जारी रखना है, अभी मुल्क भर में और जिंदगियों को रोशन करना है। आज स्काई इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी है, आपके दम से। स्काई इलेक्ट्रिक, पावर्ड बाय इंटेलिजेंस। जो अपनों की राहें बेताबी से तकता है, लतीफ है। जो यादों को, कदरों को पहचानता है, लतीफ है। जिसके आने से मुस्कुराहटें बिखरती हैं, लतीफ है। जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ वनस्पति और कुकिंग ऑयल। क्योंकि मां सब जानती है। लतीफ वनस्पति और कुकिंग ऑयल। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदेद नाज़रीन। आप और हम देख रहे हैं बात अवाम की। हमारा 24/7 न्यूज़ चैनल आजकल यही कर रहा है कि सोलर एनर्जी के हवाले से अगर आपको बेहतर से बेहतर हम फीडबैक दे सकें और आप अपने घरों में सोलर एनर्जी को समझ सकें, और एक बहुत बड़ा मंबा एनर्जी का सोलर जो इस वक्त हमारे साथ चमकता है तकरीबन 10 महीने और 315 दिन चमकता है, अगर हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते तो दुनिया हमें क्या कहेगी। इसी पे बात हो रही थी सईद अवैस साहब से, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सोलर एआई के। आइए इनसे दोबारा गुफ्तगू से जोड़ते हैं, बात करते हैं क्या कहते हैं ये अवैस साहब। क्या वजह के ऑर्डर कुछ अर्सा पहले 2 महीने 3 महीने पहले आप करते हैं, उसके बाद 3 महीने बाद टैक्स लग जाता है, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? जी, अब रिसेंटली मैं इस पे आप थैंक यू कि ये इस प्रोग्राम को मैंने इसमें पार्टिसिपेट करने की एक वजह ये है कि हम आवाम तक, आई लाइक योर एम्बिशन कि आवाम तक भी लेके जाएं, जो हम इश्यूज़ हैं वो हम पावर कॉरिडोर्स में पहुंचा सकें। बेशक। सो ये एक अभी रिसेंटली जो फाइनेंस का सप्लीमेंट बिल आया हुआ है, उससे हम समझते हैं कि हमारी इंडस्ट्री को ना एक बहुत बड़ा एक शॉक वेव पहुंची हुई है। मैं शॉक वेव का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एक तरफ से ये एक तजाद भी है कि एक तरफ से गवर्नमेंट जो है ग्रीन फाइनेंसिंग पॉलिसी जो है एक बहुत ज़बरदस्त इंसेंटिव है सस्टेनेबिलिटी का, और जो है इसको अवेयरनेस, हमारा गवर्नमेंट का ही टारगेट है कि 2030 में हम लोगों ने अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी है सोलर है वो 30% तक लेके जाना है कंट्रीब्यूशन। अब क्या है, अब ये मसला हो गया अब रेशो क्या है, 1.5% टैक्स बढ़ गया। नहीं, अब जो रेशो है वो 1.5 to 2% है जी, पूरे एनर्जी का हिस्सा जो आपका सोलर का है जी, बहुत तो कम 30% बड़ी बहुत दूर की बात है। तो हम यही कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये एक बहुत अच्छे एक विजन है गवर्नमेंट का, बट उस विजन में एक डेंट आ गया ये फाइनेंस सप्लीमेंट बिल, और हम यही चाहते हैं कि द गवर्नमेंट इज़ हैड अ वेरी गुड कीन आई और इस तरह के इश्यूज़ को वो टेकअप भी करते हैं। तो बेसिकली हो ये रहा है कि एक घर में फॉर एग्जांपल मैं अपने मेरे घर पे अगर एक सोलर मैं लगाना चाहता हूँ, तो मेरा टारगेट ये था कि मैं 10 लाख का सोल्यूशन लगाऊंगा और 4 साल के अंदर मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे क्योंकि मैं बिजली सेव करूंगा। और फ्यूचर में क्योंकि सोलर की जो वारंटीज़ हैं वो 25 से 30 साल की हैं, तो मेरा जो है एक बहुत आसान फैसला मेरे लिए है कि सोलर लगा लो। और देखें पाकिस्तान में ये भी एक बड़ी फैसिलिटी है कि मैं अपने घर पे अगर सोलर लगा लूँ तो मैं सोलर की यानी AC की मुझे टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि AC इतनी देर चलाओ इतनी देर ना चलाओ। सो ये भी एक फैसिलिटी है। अब हो क्या रहा है कि टैक्स लगाने से वो 10 लाख रुपए की जो चीज़ है वो उठ के चली गई है 13 लाख रुपए पे। तो अब जो अडॉप्शन होनी थी, अब वो उस अडॉप्शन में हम ये समझते हैं कि 20% कमी आएगी ड्यू टू दिस फाइनेंशियल बिल जो आया हुआ है। तो वो जो आपने जो सुपर चार्ज करना था अडॉप्शन को, वो इंस्टेड ऑफ सुपर चार्ज होने के वो उसमें डेंट आ गया है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एक दफ़ा कंसिडर किया जाए और उस बिल को वापस लिया जाए
کیونکہ یہ بل جو ہے اس کو جو گورنمنٹ کے اپنے پلانز ہیں ایک بہت ایگریسو پلانز ہیں اور ایک انڈسٹری بہت زبردست طریقے سے پک اپ کر رہی ہے. دیکھیں لاسٹ ابھی تک ہم نے وی آر سو امیز, ہم نے 2000+ میگا واٹ جو ہے سولر امپورٹ کا جو ڈیٹا آیا ہوا ہے. سو یو کڈ سی کہ ہم ایک بڑی زبردست ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور اس ڈائریکشن کے اندر ہم یہی ریکویسٹ کریں گے آپ کے چینل کے تھرو کہ یہ پلیز جو ہے اس کو بھی ایک دفعہ پاور کوریڈورز میں سنا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. بڑی بات کہ ایگزمپشن اگر واپس آ جائے, کیونکہ ایگزمپشن سے دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ الٹیمیٹلی ڈائریکٹلی گورنمنٹ کو ہی فائدہ ہے, ایکس چیکر کو. ہمارا جو پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا جو فورن جو ڈیٹ کریٹ ہوتا ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے جب ہم فرنس آئل امپورٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم بجلی بناتے ہیں. صحیح. اب جب آپ سولر لگا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ون ٹائم کی کاسٹ تو ہے امپورٹ پہ, یعنی ون ٹائم, کیونکہ آپ کو ڈالر دینے ہوتے ہیں اکوپمنٹ باہر سے منگوانے کے لیے, بٹ وہ ون ٹائم انویسٹمنٹ آپ دیکھیں 25 سال ایک پلانٹ بجلی پروڈیوس کرے گا, اور 25 سال وہ جو بجلی پروڈیوس ہوگی اس کے متبادل جو سرکار کروڈ آئل امپورٹ کر رہی تھی, جو ڈالر آپ دے رہے تھے وہ کم ہو گئے. تو اٹس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ جو ہے ایک لحاظ سے ہماری انڈسٹری کو اس میں ڈینٹ لے آئے گا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو فروغ دیا جائے گا, اگر آپ کو فری ہینڈ دیا جائے گا, تو پاکستان کا امپورٹ بل جو ہے آئل کے حوالے سے وہ دن بہ دن کم ہوتا جائے گا. کم نہیں ہوگا تو کم ایک جگہ رک جائے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے سولر کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ 25% اگر ہم اپنے پلان میں, یعنی گورنمنٹ اور ود آل دا بزنس جو شیئر ہولڈرز ہیں, انڈسٹریز ہیں, ہم اگر سب اس ٹریک پہ چلیں تو 2030 میں اگر ہم 25% بجلی سولر سے پروڈیوس کر لیں, اس سے کیا ہوگا, اس سے یہی ہوگا کہ آپ 25% جو آپ آئل کا آپ کا اتنا بڑا سب سے بل ہے 25% کم ہو جائے گا. سو الٹیمیٹلی دا گورنمنٹ از دا ونر. ویسے آپ یہ بھی بتائیں کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ 70% دیتا ہے ریبیٹ, اس پہ آپ سے تقریباً 51% ٹیکس دیا جاتا ہے. اگر گورنمنٹ ان کو فالو کرے اچھے طریقے سے تو ہم اس کے جو آپ نے بات کی ٹارگیٹ ہمارا 2030 تک 30% وہ پورا ہو جائے گا. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں ہم جو انپریسیڈنٹڈ رسپانس آ رہا ہے, انپریسیڈنٹڈ مطلب یہ جو انڈسٹریز ہیں, جو فیکٹری مالکان ہیں, جو ہوم اونرز ہیں, یعنی آپ گھروں میں اب انسان کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ چھت پہ جائیں کسی بھی نیبرہڈ میں, تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور صرف شہروں میں نہیں, رورل اڈاپشن بہت زیادہ ہے. وہاں پہ تو زیادہ اس کی وہ ہے, مطلب وہاں پہ تو اس کی سب سے زیادہ, کیونکہ ان کو تو ایک لوڈ شیڈنگ سے بھی وہ کم بیک کر رہے ہوتے ہیں. سو اوور آل جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اوور آل ہم ایک بہت زبردست پروجیکشن پہ جا رہے ہیں, اور عوام کا بہت بڑا رسپانس آ رہا ہے. یعنی مطلب یہ کہ ایوری ون وانٹس کہ دیکھیں کوئی بھی ایک بزنس فیصلہ ہے, سولر لگانا ایک بہت آسان بزنس فیصلہ ہے. 4 سال سے کم کے اندر آپ کو آپ کے پیسے واپس, اور باقی آپ کی. اب ویسے آپ اپنے انڈسٹری کے حوالے سے کوئی مسائل بھی بتائیں. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ آپ کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے, 3-4 محکمے آپ کو سرٹیفائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ ون ونڈو ہو جائے تو بہت بہتر نہیں ہو جائے گا؟ جی بالکل. ہم دیکھیں جب ایک امپورٹ کا جو پروسیس ہے نا, اس کے اندر وی باکس سے تھوڑے بہت کمپلیکیشن جو پہلے تو بہت زیادہ تھی وہ کم ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی جو آپ کو ای ڈی بی سے لینا ہوتا ہے سرٹیفکیٹ, پھر آپ کو 2-3 اور منسٹریز ہیں جس سے آپ کو کوآرڈینیشن کرنی پڑے گی. تو ہم ڈیفینیٹلی اگر یہ کسی طریقے سے ہم اس کو ون ونڈو شاپ کریٹ کر لیں, جو کہ آف کورس ہماری سولر ایسوسیشن نے اس میں بہت زیادہ یہاں تک پہنچا دی ہے, بٹ یہ ایک پروسیس فردر ایفیشینٹ اور اسٹریم لائن کیا جا سکتا ہے ڈیفینیٹلی. جی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی پاکستان سولر جو ایجنسی ہے, اسی طرح آپ کی ریپ ہے, اس طرح آپ کی چیمبر آف کامرس ہے, کوئی ہیلپ کرتے ہیں آپ کے حوالے سے, آپ کے انڈسٹری کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس غلط لگا ہے, کسی نے آپ کے پلیٹ فارم میں آواز اٹھائی؟ جی ہماری جو سب سے زیادہ جو اس وقت جو کہتے ہیں کہ وہ آواز اٹھائی ہے وہ پاکستان سولر ایسوسیشن ہے. دے آر ڈوئنگ ٹریمنڈسلی گڈ جاب. انہوں نے ڈفرینٹ پریسرز بھی کیے ہیں, پریس کانفرنسز کی ہیں, اس کے علاوہ جو ہے ٹو دا کوریڈورز اپنی بات پہنچا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہماری ایک سولر کی انڈسٹری کے اندر جو ہمارا اوور آل کمپنیز جو ہیں بڑی ہائی ٹیک ہیں, اور ایک بڑے ایک دوسرے کے ساتھ ایک کنڈیوسو ماحول رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارا ٹریڈ یونین جو ہے اس کو دور تک پروپیگیٹ کر رہی ہے اپنی بات کو, تو وچ از اے گڈ تھنگ, وچ از اے گڈ انڈرسٹینڈنگ. جی کیا آپ سمجھتے ہیں ویسا کہ اس وقت حکومت اور عوام آپ کی سولر انرجی جو آپ پیدا کرتے ہیں, سیل کرتے ہیں, پرچیز کرتے ہیں چائنا سے سولر کا, حکومت اور عوام اس کی افادیت سے واقف ہے؟ جی آئی بلیو یہ آپ نے ایک بہت اچھا ٹاپک ریز کیا ہے کہ
اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے. ٹو بی آنیسٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے. ابھی بھی جو ایک فیصلہ کرنے کا جو سٹیپ ہے جو میں نے شروع میں بھی بتایا تھا وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. تو اس کو اگر گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر اور انڈسٹریز سب مل کو, اور آف کورس آپ بھی اس میں اتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں, اگر ہم سب اس کو اسٹریم لائن کریں اور لوگوں کو فیصلہ کرنے میں ہیلپ کریں تو ڈیفینیٹلی ابھی بھی ہم لوگ جو ہے نا سولر زیادہ تر بڑے شہروں میں اسلام آباد, لاہور, کراچی اور جو بڑے شہر ہیں یعنی ٹیئر 2 وہاں پہ زیادہ اڈاپشن ہے, لیکن جو رورل ایریاز میں وہاں پہ ابھی تک سٹینڈرڈ نہیں کر پائے. ابھی تک ہم نے جو ہے وہ اکوپمنٹ کی سسٹینیبلٹی نہیں دیکھی ہوئی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اوور آل پروسیس کے اندر جو ہے بہت امپرومنٹ آ سکتی ہے, اور عوام کی جو آگاہی ہے وہ ابھی تک وہ خود ہر کوئی ایک ہابی لیول پہ کر رہا ہے, یا اس کو ارد گرد کے لوگوں سے پیئر فیکٹر کا زیادہ وہ آ رہا ہے. بٹ ہم ایز اے گورنمنٹ مشینری اس کو اگر لے کے جائیں ود انڈسٹریز ود بزنس پیپل تو ہم اس کو بہت زیادہ ایڈاپشن کو اور بھی زیادہ نزدیک لے کے آ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی بہت اچھے. اویس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سید اویس صاحب, سولر اے آئی کے چیف آپریٹنگ آفیسر. بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے اور سلسلہ کلام وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ابھی منقطع ہوا ہے. ناظرین کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے روشنی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے. اس سفر میں نمبر 1 وہی ہوتا ہے جسے آپ بناتے ہیں. جیسے اسکائی الیکٹرک کو آپ نے بنایا, پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی. ہم نے وعدہ نبھایا سستی اور نان سٹاپ بجلی کا جو پھیلا پورے ملک میں کرلوں کی طرح. پھر چھوٹے بڑے گھر اپنی بجلی خود بنانے لگے. اسکائی الیکٹرک صرف ایک بار کی انویسٹمنٹ, بجلی کے بل میں بچت اور اضافی بجلی گرڈ کو فروخت. موبائل ایپ دے آپ کو مکمل کنٹرول. اسکائی الیکٹرک کا ہر کال کو فوری رسپانس اور ہر سسٹم کی بذریعہ کلاؤڈ 24/7 مانیٹرنگ. سردی گرمی دن رات بجلی کب آتی ہے کب جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اجالوں کا یہ سفر یوں ہی جاری رکھنا ہے. ابھی ملک بھر میں اور زندگیوں کو روشن کرنا ہے. آج اسکائی الیکٹرک پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی ہے. آپ کے دم سے اسکائی الیکٹرک, پاورڈ بائی انٹیلیجنس. ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی. ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نام بار ہیرو بنے ہر بار. لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے. پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس لانگ بار میرا ہیرو, تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار. نوول کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے. اس کی علامات میں بخار, کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے. بیماری کی شدت نمونیا کی شکل اختیار کر سکتی ہے. یاد رکھیں, ہر زکام, بخار اور کھانسی کرونا وائرس نہیں, اور متاثرہ افراد میں سے 97% لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں. عوام سے درخواست ہے کہ کھانستے اور چھینکتے ہوئے منہ ٹشو پیپر یا رومال سے ڈھانپ کر رکھیں. ہاتھوں کو اکثر صابن سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں. اگر آپ نے گزشتہ 14 دنوں میں بیرون ملک بالخصوص چین یا ایران کا سفر کیا ہے اور کرونا وائرس کی علامات کا شبہ ہے تو ہیلپ لائن نمبر 1166 پر رابطہ کریں. ویلکم ناظرین, خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات عوام کی. جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم وہ ٹاپک لے کے آتے ہیں, وہ موضوع لے کے آتے ہیں جو آپ کو ایجوکیٹ کریں. یہ لازمی بات ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سولر انرجی کے حوالے سے, اگر آپ تھوڑا سا بھی ایجوکیٹ ہو گئے, آپ نے گھروں میں آپ نے سولر انرجی لگانی شروع کر دی, تو اس ملک کا بہت سا زر مطلب بچ جائے گا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. بات ہو رہی تھی سید اویس صاحب سے
क्या कहते हैं नेट मीटिंग के हवाले से एक नया कंसेप्ट है जो पिछले 3-4 साल से बड़ा अच्छा प्रमोट हो रहा है, इस पर कैसे बेहतरी लाई जा सकती है और कैसे आप अपना जो सोलर पैनल लगाएं उसकी कीमत वसूल कर सकते हैं। जी वैसा जी अच्छा सर, नेट मीटरिंग में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि हम लोगों ने नवंबर 2021 में पाकिस्तान के अंदर जो है ना 160 प्लस जो है मेगावाट नेट मीटरिंग हो चुकी है अब तक। नेट मीटरिंग से क्या फ़ायदा होता है? नेट मीटरिंग से ये होता है कि आप अपने घर पे सोलर प्लांट लगाएं और एक बाई डायरेक्शनल मीटर मिलता है आइस्को या डिस्को लेस्को और के इलेक्ट्रिक KEC से। तो वो क्या करते हैं कि आप जो सोलर की बिजली, आपको पता है दिन में बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मर्द हज़रात ऑफिसेज और औरतें, आपको पता है दिन के टाइम पे हमारा घरों में इस्तेमाल बहुत कम होता है, बहुत ही कम हो जाता है। और सोलर जो है क्योंकि सन इज शाइनिंग तो आपकी बिजली ज़्यादा होती है। तो दिन के टाइम पे होता क्या है कि वो वापडा को मीटर को बिजली वापस दे देता है जो बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, और शाम में क्योंकि सोलर ख़त्म हो जाता है तो शाम में वो वापडा से इंपोर्ट करता है बिजली, यानी इंपोर्ट करता है। सो इसको नेट मीटरिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे आपको होता क्या है कि दिन के टाइम पे आपने अपनी बिजली जो सरप्लस बिजली बनाई थी सोलर ने वो आपने वापडा को दे दी, और शाम में आपने उनसे कहा कि मुझे मेरी बिजली जो है वो दे दें। सो एक नेट ज़ीरो इफेक्ट आता है। उससे होता क्या है कि आपका बिजली का बिल ज़ीरो की तरफ चला जाता है। अब ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी बिजली का बिल जो है ज़ीरो की तरफ लेके जा सकते हैं। सो नेट मीटरिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अडॉप्ट किया है हमारे ओवरऑल अर्बन क्लाइंटेल ने, और वही जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था 160 प्लस मेगावाट हो गया है। हाँ, लेकिन अब जो है हम ये समझते हैं कि इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। ऐसे ही तो उस इम्प्रूवमेंट में जो है वो उसको बहुत सारी हमारे कंपनीज़ हैं, हमारे सोलर के अंदर जो एसोसिएशन और हमारे जो डिफरेंट हमारे साथी हैं जो इस पे काम करें, दे आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब ताकि इसकी अडॉप्शन को। ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आप AC लगाएं और आप बिजली का बिल ना दें, आपको टेंशन ही ना हो कि बिजली का बिल देना है। सो दैट इटसेल्फ इज one of the most important and appealing factor to the consumer लोगों के पास। अब ऐसा अगर मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगी, अगर आपके घर की 5 किलोवाट कंजम्पशन है, अगर आप 10 किलोवाट का पैनल लगा लेते हैं तो 5 किलो तो आप ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, और आपको हर महीने एक अच्छा खासा उसका जो वर्किंग है, अर्निंग है, वो हो जाएगी। अब ऐसा आप हमें ये बताइए कि बहुत बड़ा दुनिया के अंदर सिस्टम चला MDG, इसका एक मफ़हूम बताइए कि क्या है, उसका फ़ायदा क्या और इस पर क्यों इम्प्लीमेंट ज़रूरी है? जी अच्छा, इसमें UN ने बेसिकली बनाया हुआ था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और ये बनाए हुए थे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो मिल के एक फोर्स बनाएं, और उनका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉवर्टी एलिविएशन, उसके अलावा जो है वो चाइल्ड हेल्थ और एजुकेशन टू रीच द ऑल। तो UN ने रिसेंटली ये रियलाइज़ किया कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो अचीव करने के लिए जो बिजली की पहुंच है, यानी एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, वो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी गोल या टारगेट को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एजुकेशन देखें, एजुकेशन अचीव नहीं हो पाएगी जब तक आप बिजली नहीं पहुंचाएंगे। हेल्थ है, हेल्थ नहीं पहुंच पाएगी जब तक बिजली नहीं होगी, हॉस्पिटल नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। तो एनर्जी हैज़ बिकम is no more a luxury. एनर्जी हैज़ बिकम अ बेसिक राइट, बेसिक एक्सेस जो है बिजली की वो हमारी एक राइट है। तो हम इस तरह समझते हैं कि कोई भी एक डेवलपमेंट गोल्स और एक स्ट्राइविंग इकोनॉमी बनाने के लिए एनर्जी इज़ द मोस्ट पिवटल पॉइंट। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ जो जितनी लार्ज स्केल जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी जो अंदर जो हमारा इतना बड़ा डेंट आया हुआ है, उसकी मेन वजह बिजली थी। आप एक फैक्ट्री अगर आप चक्कर लगाएं, हम बड़े हैरान होते हैं, आप किसी टेक्सटाइल फैक्ट्री में जाएं और आप जब जाके देखते हैं तो उन्होंने उनके पास ग्रिड भी आ रही होगी, मतलब वापडा, उनके पास जनरेटर भी लगा होगा, डीजल का अलग होगा, गैस का अलग होगा, HFO होगा। सो यू वुड सी कि ये फैक्ट्री जो है, ये जीन्स बनाने वाली या टेक्सटाइल वाली फैक्ट्री, ये तो फैक्ट्री कम है, तो बिजली का कारखाना है, और अब वो सोलर भी लगा रहे हैं। सो दिस इज़ वेयर द गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले देयर पार्ट। They have to come into this thing and they have to help. तभी जाके हम अपना जो हमारे इतने वो सुपर टारगेट्स हैं कि हमने एक्सपोर्ट पे लेके जाना है, हमने जॉब्स क्रिएट करनी है। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट पिवटल पॉइंट ताकि हम अपने सारे टारगेट्स को अचीव कर सकें। सो दैट इज़ माई 2 cents सर। अगर सब बड़ी अच्छी बात कही आपने और बड़ी अच्छी गुफ्तगू चली, लेकिन मैं एक पॉइंट और आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे चूल्हे सर्दियों में बुझ जाते हैं, गैस नहीं मिलती, कम से कम गैस ही अपने मुल्क में ले लें सोलर एनर्जी के दिए, तो चूल्हों को कैसे भड़काया जा सकता है? सर देखें, इसमें तो हम बड़ा इंटरेस्टिंग एक पैकेज रिसेंटली हम बना रहे हैं कि आप अपनी छत पे सोलर लगाएं और गैस से भी जान छुड़ाएं। वो कैसे? वो इस तरीके से कि आप जो है
اب آپ کو پتہ ہے انڈکشن چولہے جو آ گئے ہیں, آپ اپنے گیس کو ختم کر دیں, آپ انورٹر اے سی لگائیں اور آپ جو ہے گیس پہ انحصار اپنا ختم کر دیں. تو سولر گیوز یو دیٹ رائٹ کہ آپ گرمیوں میں جب لوڈ شیڈنگ تو خیر اب نہیں ہو رہی, لیکن لوڈ شیڈنگ کے وقت میں آپ کو بجلی کی پرابلم نہیں ہے, آپ اے سی لگا رہے ہیں, کولنگ کر رہے ہیں. سردیوں میں آپ اسی انورٹر لیکن ویسا گرمیوں میں لوگوں کو گیس نہیں ملتی, تو گرمیوں میں چولہے جلا سکتے ہیں. چولہے جلا سکتے ہیں آپ. انڈکشن وہی والی بات ہے کہ آپ بجلی اگر آپ کو وافر مقدار میں اور آپ کو سستی پڑے تو آپ اس سے الیکٹرک چولہے لے آئیں گے. تو دس از دا وے ہم ماڈرن انفراسٹرکچر اسی کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاؤس ہولڈ یا جو گھر ہیں اس کے اندر بجلی اتنی جب آپ کو چیپ ہو جائے گی تو آپ بجلی سے اپنے سارے کام کریں گے, جس طرح ویسٹ میں ہوتا ہے. تو دس از ون آف دی ایریا. ویسا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ایک گھر میں 10 افراد کے لیے ایک چولہا جو جلے اس کے لیے کتنا آپ کو کلو واٹ چاہیے؟ جی ہم نے اس کے اوپر بہت بیسک روڈیمنٹری نالج ہے رائٹ ناؤ, لیکن ایک جو بوش کا, اور ابھی تو وہ بڑے ایکسپینسو ہے, بٹ وی آر ورکنگ آؤٹ کہ اس کو ہم کسی طریقے سے اچھی ونی پرائس میں لیں. لیکن بوش کے اور یہ چولہے ملتے ہیں الیکٹرک والے, وہ نارملی آپ کو پتہ ہے ہیٹ ایکسچینج ہے 2200 واٹ جو ہے وہ انرجی لے رہے ہوتے ہیں, استری سے تھوڑی سی زیادہ. تو الیکٹرک چولہے جو ہے وہ فیوچر میں, جس طرح دبئی آپ جاتے ہیں, فیوچر میں دس از واٹ وی انویژن کہ پاکستان میں گیس کے اوپر جو شارٹیج ہے اس کو آپ اس طرح بیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ بجلی اتنی اپنے گھر پہ لگائیں, بجلی آپ اپنی بنائیں, اینڈ دین اسٹارٹ یوزنگ الیکٹریسٹی ایز این آلٹرنیٹ ٹو گیس. سو دیٹ از دا فیوچر. مطلب اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو آئندہ سردی میں ناشتہ کر کے آپ آفس سے آئیں گے, نہ کہ ناشتہ آفس کریں گے آ کے. جی ڈیفینیٹلی. یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ناظرین جو ہم آپ فیڈ بیک دینا چاہ رہے ہیں, فیڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو, کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھ لیں گے, تھوڑا تھوڑا خرچہ کر لیں گے, تو اپنے گھروں کی زندگی کو بڑا آسان کر لیں گے. بچے آپ کے ناشتہ کر کے جائیں گے, گھر کے افراد, گھر کے مرد آپ کے ناشتہ کر کے جائیں گے, اور بہت سی اس طرح کی سہولتیں جو صرف ہم چاہتے ہیں فیز وائز. آپ ویسے کیا کہیں گے اگر فیز وائز ہم لگانا شروع کر دیں کہ پہلے فیز میں ہم بجلی لگا لیں, پہلے فیز میں ہم پنکھے چلا لیں, پہلے فیز میں ہم بلب جلا لیں, تو کیسا رہے گا ہمارا گھر کا ماحول؟ جی ہم جتنے بھی اپنے پوٹینشیل یا پراسپیکٹ کلائنٹ اور پارٹنرز کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم ان کو سولر کہتے ہیں. سولر کو نا آپ نے اسٹیج وائز لے کے جانا ہے, انویسٹمنٹ بھی اسٹیج وائز ہے. پہلے آپ اپنی جو مین آئٹمس ہیں ان کو ٹارگیٹ کریں. فار ایگزامپل سولر میں ایک اچھی بات, بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ اسکیلیبل ہے. اسکیلیبل سے مراد یہ ہے کہ آپ 5 کلو واٹ کا سولر پینل لگائیں, 10 کلو واٹ کا انورٹر لگا لیں. اب آپ نے, کیونکہ انورٹر بار بار چینج نہیں ہوتا, اب آپ کے پاس تھوڑے سے اگلے 2 سالوں میں یو سیو مور منی, آپ اپنے سسٹم کو 10 کلو واٹ پہ لے جائیں, پینل بڑھا دیں, پھر آپ کے پاس تھوڑے عرصے بعد اور زیادہ پیسے آتے ہیں تو آپ وہ 10 کلو واٹ انورٹر کے ساتھ 12 کلو واٹ تک کے پینل لگا سکتے ہیں. سو اسکیلیبلٹی گیوز یو دیٹ فریڈم یا آپشن کہ آپ اپنے سسٹم کو پلان کر سکتے ہیں 5 سال 6 سال کہ میں اس کو بڑھاتا رہوں گا ساتھ ساتھ. تو یہ ایک آپشن جو ہے سولر از ناٹ ایک فکس قسم کا ہے, 10 کلو واٹ ہی لگ سکتا ہے. اب ایسا ہمارے حکومت کو بتائیں, خاص طور پہ وزیر پاکستان عمران خان جو کہ اس وقت ملک کی تقدیر بدلنا چاہ رہے ہیں, تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, ان کو بتائیں کہ اگر ڈے ورکنگ میں صرف سولر لگایا جائے تو اس کے کتنے فائدے ہیں اور کتنی بجلی ہم بچا سکتے ہیں, اور کتنا آئل بل امپورٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو روک سکتے ہیں. جی سر, حکومت سے آف کورس ہماری ایک جو سب سے بڑی ایک کہتے ہیں کہ اٹریکشن تھی وہ یہی تھی کہ سسٹینیبلٹی, یعنی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, تو آنریبل پرائم منسٹر, ان کو جو ٹری اور ان کے جو سسٹینیبل گولز ہیں اس کے اندر جو اتنا پرسنل انٹرسٹ ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا. تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں کہ دس آلسو ہیلپس یو ود رینیویبل انرجی, اور جو اس آبجیکٹیو کو اچیو کرتے ہوئے آپ دونوں بیسیکلی جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ آپ پلیز اس فیصلے کو, یہ جو سپلیمنٹری بل ہے, جو ٹیکس ہے, آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ کوئی اتنا بڑا کوئی ایڈڈ بینیفٹ ہوگا ٹو دا ایکسچیکر, لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ میرے خیال سے بہت زیادہ ہیں اور لانگ ٹرم سولوشن ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس فیصلے کو ایک دفعہ پھر ریکنسیڈر کرے گی, اور اس انڈسٹری کو, جو ہماری جو تھرائیونگ سولر انڈسٹری ہے اور جو لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں ود دیئر اون پلانٹ اپنے گھروں پہ لگا کے. سو دیٹس آور ریکویسٹ, اور ہم یقین کرتے ہیں کہ اس پہ جو ہے انشاءاللہ عمل کیا جائے گا اور اس پہ جو ہے کنسیڈر کیا جائے گا تاکہ ٹیکس کو اب کم کیا جائے. یعنی اب ٹھیک ہے واپس نہیں لے سکتے, بٹ ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت اس کو کم کرنے سے بھی جو ہے عوام ایک خوش ہو جائے گی کہ اٹس اوکے, اتنا زیادہ وہ نہیں ہوا, اور اس میں گورنمنٹ کو خود اٹ سیلف فائدہ ہے لانگ رن کے اندر. تو یہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے سر. بہت اچھی بات کی آپ نے, وزیر پاکستان عمران خان کو ایک اچھا میسیج دیا. وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اخراج کم سے کم ہوں تاکہ عوام کو بہتر سے بہتر سہولتیں مل سکیں, عوام سکھ کا سانس لے سکیں, مہنگائی کم ہو سکے. مہنگائی اسی وقت کم ہوگی جب آئل امپورٹ بل کم ہوگا, جب انرجی زیادہ ہوگی, جب بجلی زیادہ ہوگی, جب جو لوگوں کے جلیں گے
اور اپنا ناشتہ خود اپنا کھانا خود تیار کریں. ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک تھا سولر انرجی آئے گی اور بجلی کے بل سے جان چھڑائے گی. کیسا موضوع رہا, کیسا موضوع آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اس پہ فیڈ بیک آپ کا آنا بڑا ضروری ہے. چونکہ آپ فیڈ بیک دیں گے تو ہم اچھے سے اچھے موضوع اور اچھے سے اچھے مہمان بلائیں گے. ناظرین ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کی ترقی میں میڈیا بھی کردار ادا کرے. ہم خود 24/7 نیوز چینل جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرے, اور ان جیسے لوگ جو اس وقت ہر وقت چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سولر انرجی دن رات کو اٹھیں, رات کو سوئیں, دن کو صبح کو اٹھیں تو ہر طرف سولر انرجی بکھری پڑی ہو, لوگوں کو سہولت ملے. چونکہ انرجی وہ پاور ہے جس سے ہر بندہ سکھ کا ساتھ دیتا ہے, اور یہی ہماری خواہش بھی ہے اور یہی ہماری دعا بھی ہے کہ اس ملک کا ہر فرد اس سے فائدہ اٹھائے, اور ایک اللہ کا دیا ہو ایک بہت بڑا منبع انرجی کا سولر, اس سے فائدہ اٹھائے. ناظرین اسی کے ساتھ میرے مہمان سید اویس صاحب کو جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں سولر اے آئی کے, اور اپنے میزبان سید آصف علی اجازت جی, اس وقت اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. हर दिन जो सूरज तलू होता है, रोशनी का एक नया सफर शुरू होता है. इस सफर में नंबर 1 वही होता है जिसे आप बनाते हैं. जैसे स्काई इलेक्ट्रिक को आपने बनाया, पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी. हमने वादा निभाया सस्ती और नॉन स्टॉप बिजली का, जो फैला पूरे मुल्क में किरणों की तरह. फिर छोटे बड़े घर अपनी बिजली खुद बनाने लगे. स्काई इलेक्ट्रिक सिर्फ एक बार की इन्वेस्टमेंट, बिजली के बिल में बचत और इजाफी बिजली ग्रिड को फरोख्त. मोबाइल ऐप दे आपको मुकम्मल कंट्रोल. स्काई इलेक्ट्रिक का हर कॉल को फौरी रिस्पॉन्स और हर सिस्टम की बजरिया क्लाउड 24/7 मॉनिटरिंग. सर्दी गर्मी दिन रात बिजली कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता. उजालों का ये सफर यूं ही जारी रखना है. अभी मुल्क भर में और जिंदगियों को रोशन करना है. आज स्काई इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी है आपके दम से. स्काई इलेक्ट्रिक पावर्ड बाय इंटेलिजेंस. हीरो में हेल्प करदा बस नाम की. हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं. मेरा ये मैक्स लॉन्ग बार हीरो बने हर बार. लीमू की ताकत लिए चिकनाई रहने ना दे. पूरे महीने चले देखो ये चलता रहे. मैक्स लॉन्ग बार मेरा हीरो. तू मेरा हीरो. वाह हीरो. लेमन मैक्स लॉन्ग बार. नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है. इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है. बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है. याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं, और मुतासरा अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं. अवाम से दरख्वास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें. हाथों को अक्सर साबुन से कम अज़ कम 20 सेकंड तक धोएं. अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफ़र किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें.